میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں ملیں گی. ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی. میرے دوستو، خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی. یہی لفظ بڑے باکمال نہیں. ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں. یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے. عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ 2-3 دن 4 دن آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی، یعنی روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں تو پھر وہی روٹین بن جاتی ہے، پھر اسی ترتیب سے انسان سارے کام کرتا ہے. تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی، سارے تہجد میں اور سحری میں اٹھیں گے، تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے. رمضان میں تو اٹھتے تھے سحری کرنے کے لیے، تو اللہ کرے روٹین بن جائے اور سارا سال اٹھیں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے. اللہ کرے روٹین بن جائے، چیزیں تبدیل ہو جائیں. وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ دوائی بھی کھانی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جی دوائی کھانا تو آسان ہے، پرہیز کرنا مشکل ہے. تو بدلنے لگی ہے نا روٹین، آ گیا نا رمضان، پرہیز کا ٹائم شروع ہو گیا. لہذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں پرہیز ہوگی. ڈائٹ پلان بالکل بنایا جا سکتا ہے، اس میں چیزوں کو بالکل مرتب کیا جا سکتا ہے. تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ذہنی طور پر اپنی عادات کی تبدیلی کا پروگرام بنائیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں. فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا اور روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا. دیکھو نا وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین. وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے. یعنی کسی کو کیا پتہ ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا. کیوں؟ اسے پتہ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز. حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے. آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے. فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو، جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھائی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے. دروازہ ہی مخصوص ہے، ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے. تو میرے عزیز رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں، کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، عظمتوں والا. حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے. یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے، ایک روٹین کی چیز ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے، یعنی ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان کو، اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں باقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائی. یعنی فکری طور پر اور ذہنی طور پر یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے. تربیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. روزہ تمہیں پرہیزگار بنائے گا، تمہارے اندر سے جو نفسانی چیزیں ہوں گی انہیں نکالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان ہوگا، تمہاری روح کا رجحان ہوگا، تمہیں تزکیہ دے گا. روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو روزہ ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کھانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پینا ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا رزق حلال کا حصول ہے اور حرام سے اجتناب ہے. تو روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ہم وہی کھائیں گے اور اسی وقت کھائیں گے جو کھانے کا ہمیں ہمارے رب نے حکم ارشاد فرمایا.